ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ سلمان بھائی بات کر رہے ہیں کیا؟ جی جی حافظ سلمان بھائی میں سلیم بات کر رہا ہوں بریلی شریف سے. جی یہ آپ کی آڈیو وائرل ہو رہی تھی کچھ کہاں پر ہو رہی ہے؟ وائرل، یہ واٹس ایپ پر یعنی. جی 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 تو میں کچھ سمجھنا چاہ رہا تھا، جیسے اللہ کے بارے میں جیسے آپ کہہ رہے تھے کچھ، جی. مجھے تھوڑا سمجھاؤ. مطلب میں آپ کی بات سمجھا نہیں تھا آڈیو سے. میں ان سے یہ بات کہہ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کو یہ کہنا کہ اللہ اوپر رہتا ہے جی نا، جی تو یہ شرک ہے. بے شک اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر، یعنی اس کے لیے سمت کی جگہ مقرر کرنا، یعنی اس کے لیے جگہ بنانا کہ وہ وہاں رہتا ہے. جی جی تو یہ سنت اس کو منع کرتے ہیں کہ یعنی وہ جگہ سے ہی پاک ہے. جی 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 اب دوسری، اب وہ پھر بولا کہ یہ کہنا تو غلط ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ عرش پر رہتا ہے تو یہ صحیح، عرش پر رہتا ہے یہ کہہ سکتے ہیں ہم. اچھا. اس کو جس میں نے بتائی تھی جی گروپ میں. جی جی تو لیکن جس طریقے سے اوپر والا کہنا یا اوپر، تو یہ بھی ایک شرک ہے. اور جی. عرش پر یعنی ہم یہ بھی تو اس کی جگہ کا مقرر کر رہے ہیں نا کہ اس جگہ پر رہتا ہے. جی جی سمجھ رہے ہیں بات جی کو؟ جی کہ وہ فلاں جگہ وہاں پر اوپر رہتا ہے عرش پر. اب دیکھیے قرآن کی آیت ہے وسیع کرسی السماوات والارض، جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہاں کی کرسی جو ہے پوری دنیا کو گھیری ہوئی ہے. جی 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 تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا اس کو گھیری ہوئی ہے اور یعنی وہ اس پر موجود ہے. نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے. کچھ آیاتیں متشابہہ ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی علماء لکھتے ہیں کہ وہ ایسے کہ وہ ثابت نہیں ہو سکتی کہ ہاں کہ وہ، ہم اس کو گمان نہیں کریں گے کہ نہیں یہ بات وہی ہے. اچھا. سمجھ رہے ہیں بات؟ جی جی جی. تو میں اب وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ پتہ ہے طرح طرح کی باتیں، گستاخیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے دن بدن. اچھا. اور ولیوں کی شان میں، مولانا علی کی شان میں اور صحابہ اکرام کی شان میں، کبھی مزاروں کو لے کر، کبھی نیازوں کو لے کر، کبھی، اور یہاں تک کہ شرک بدعت، یہی طرح طرح کی باتیں وہ لوگوں کو. اور گروپ کے اندر کم سے کم 275 لوگ موجود ہیں اور سب وہ اہل سنت والجماعتی. 2-3 لوگ ہیں جو جماعتی ہیں، وہابی نجدی گھسے ہوئے اس کے اندر. میں کہہ رہا ہوں انہیں نکالو، لیکن وہ مانی نہیں رہے. وہ طرح طرح کی بحث کر رہے ہیں. اور پھر آج بھی میں نے ہمارے ایک عالم صاحب انہیں میں نے اس گروپ کے اندر ڈالا، تو آج وہ ان کو بتایا، ان کی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیے تو سلمان بھائی میں یہ پوچھ رہا تھا، الرحمن علی العرش استویٰ کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر رہتا ہے. عرش پر رہتا ہے، ٹھیک. تو جی جی جی. اب آپ انکار بھی کر رہا ہے، اس کا بات سمجھ میں نہیں آئی. قرآن کا انکار تو ہو گیا نہیں ہو اس کی گیا. تفسیر نہیں، اس کی تفسیر دیکھیں گے نا جا کر. اس کی تفسیر بھی تو ہے، کنز الایمان آپ پڑھیں. اور کیا اس میں کیا ہے؟ مجھے تھوڑا بتائیں. ہے نا اس کی تفسیر. اور یعنی ہم اللہ کے وجود کے، یعنی اللہ کا وجود وہ تو جسم سے پاک ہے نا. بیٹھتا کون ہے؟ یعنی بیٹھنے کی بات، بیٹھنے کی، کھڑے ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے نا. عرش پر مستوی، اور مستوی کے معنی جو لیے گئے ہیں بلندی کے لیے گئے ہیں. نہیں، بعض علماء نے تو یہ کہا کہ یعنی ہم اس کا گمان نہیں کر سکتے عرش پر. ہاں تو بلندی یعنی عرش سے اوپر وہ بلند ہوا، بس اتنا ہے. وہ بلند کیا کہہ سکتے ہو آپ؟ عرش، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے تھے، تو معراج پر گئے تھے جی. تو عرش پر حضرت جبریل علیہ السلام عرش اعظم سے آگے نہیں بڑھے. جی 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 ہے نا. اور آقا علیہ السلام اس سے آگے گئے تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں وہاں گیا جس کا وہ لا مکان ہے، جس کا کوئی مکان نہیں ہے نا، اس سے آگے کوئی مکان ہی نہیں ہے. وہ کہاں گئے؟ سلمان بھائی یہ بتائیے آپ کا کیا عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں؟ اللہ ہر جگہ ہے، کیا عقیدہ ہے اس کا؟ ہیلو سلمان بھائی، شاید کال آ گئی تھی شاید آپ کی. نہیں، میری کال نہیں آئی. تو نیٹ ورک کا پرابلم ہوتا ہے. مطلب سلمان بھائی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے تو وہ کیا ہے اللہ کے بارے میں؟ اللہ کہاں ہے؟ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے یعنی وہ قدیم ہے، یعنی اس کی ذات پہلے سے ہے، یعنی نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی ہے، وہ ہمیشہ سے. ٹھیک. ہمارا عقیدہ یہ ہے. نہیں، کہاں ہے اللہ؟ کہاں ہے یہ پوچھ رہا ہوں. اللہ بھی ذات کے حساب سے کہاں ہے؟
آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تمہارے دل کی دھڑکنوں سے زیادہ قریب ہے. نہیں بات سمجھے نہیں آپ مطلب یہ مطلب اگر عقیدہ کیا بنا ہے کہ اللہ کہاں ہے, دل کی دھڑکنوں قریب ہے, اللہ ہر جگہ پر ہے, کہاں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر صفتی طور پر دیکھیں گے یعنی تو وہ ہر جگہ موجود ہے جی. عرش اعظم پر صفتی طور پر موجود ہے, یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتے وہ جسمانی طور پر بلکہ وہ صفتی طور پر. نہیں جسمانی جو وجود جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے وجود یعنی جو وجود ہے وہ کہاں ہے؟ اللہ کا وجود جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا بنانے سے پہلے اللہ کا عرش کہاں تھا؟ جی پانی پر تھا. جی پانی پر تھا نا. اور جب دنیا بنائی اس کے بعد عرش اللہ تعالیٰ کہاں؟ عرش آسمانوں سے اوپر. جی جی دنیا بننے سے پہلے پانی پر تھا اور دنیا بنانے میں آسمانوں کے اوپر عرش پر. ٹھیک ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو عرش پر گئے. تو اب ہم اہل سنت والے اپنا عقیدہ کیا بنائیں؟ اللہ کو ہر جگہ مانے یا اللہ کو بالذات عرش پر مانے؟ ہم اس کو ہر جگہ یہ کہنا بھی ایک کہ ہر جگہ موجود ہے یعنی ہر جگہ موجود. جی جی سے مثال ہم اس کو جسمانی طور پر یہ ویسے نہیں بلکہ ایک جو ہمارے علماء نے ہمیں بتایا اور ہمارے جی جی فتاوی رضویہ میں اور لکھی ہے کتابوں میں لکھا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اسے ماننا ہے رب کو. تو یہ نہیں کہ وہ موجود ہے ہر جگہ بے شک ہر شے پہ وہ قادر ہے لیکن وہ جسمانی طور سے نہیں, ہم اسے نور کے طور سے جانتے ہیں. نہیں بات سمجھ نہیں رہے. ہمیں اللہ کے بارے میں یہ بھی کہنا ہے کہ وہ جسمانی یا کچھ یہ کہنا بھی تو غلط ہے نا. ہمیں اللہ کی ذات کی بات کرنی ہے. جو اللہ کی ذات ہے وہ کہاں ہے؟ عرش سے اوپر ہے یا ساری دنیا میں یا ہر جگہ پر ہے؟ وہ پتہ کرنا ہے مجھے. ایک منٹ میں ابھی دے رہا ہوں جواب. ایک منٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان بھائی بزی ہو گئے تھے کیا؟ جی ہاں سلمان بھائی میں نے آپ کی جو آڈیو سنی نا وہ تھوڑا سا مجھے کنفیوژن یہ ہوا کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ جو اللہ کو عرش پر مانے وہ بھی شرک ہے, اللہ کو اور اللہ کو جو وہ آڈیو میں کہا نا جو اللہ کو نور مانے اور ساری دنیا مانے وہ بھی شرک ہے. جی جی ہم جیسے کہ آپ پوچھ رہے ہیں نا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے یہ اللہ کہاں رہتا ہے تو اللہ ہر جگہ موجود ہے لیکن وہ علم کے یعنی وہ ہر علم کے ذریعے سے. اچھا جی جی کہ وہ قدرت رکھتا ہے ہر شے پہ. بالذات اللہ بالذات کہاں ہے لیکن ذات سے نہیں اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تمہاری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی اس کی ذات کے بارے میں. الرحمن علی العرش استویٰ کا کیا مطلب ہے؟ ذات سے ہے صفات سے ہے؟ ہم اس ذات سے ہے لیکن صفتی طور پر سوچیں گے نا جیسے تو وسیع کرسی السماوات والارض وہ بھی. اب آپ نے کہا وسیع کرسی سماواتی کے جو معنی ہیں وہ اللہ کا عرش زمینوں کو پوری اس کو ڈھانپے ہوئے ہے نا. جو اللہ کا جو عرش ہے کرسی جو ہے وہ کرسی بولے ہیں عرش بولے ہیں وہ جو ڈھانپے ہوئے ہیں دنیا کو. تو ایک چیز یہ بتائیے آپ جب وہ دنیا کو ڈھانپ دیا تو اللہ عرش جو الرحمن علی العرش استویٰ اللہ عرش سے اوپر ہے اور جو اس کا عرش ہے وہ دنیا کو ڈھانپے ہوئے ہے. تو پھر آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ دنیا میں بھی ہے اور عرش پر بھی ہے؟ علم کے اعتبار سے ہے نا. تو ذات کے اعتبار سے اللہ کہاں ہے؟ جی ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پر ہی ہے نا. ہاں ذات سے اعتبار سے وہ عرش پر ہی ہے اور علم کے اعتبار سے دنیا میں ہے. وہ ہر شے پر یعنی وہ قدرت وہ ہر کچھ جانتا ہے وہ قدرت رکھتا ہے. جی میں سمجھ وہ اپنے علم کے ذریعے سے گھیرا ہوا ہے. وہی جیسے میں آپ کو کھل کے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھ مطلب میں اپنا جو آپ کی بات سے سمجھاؤں وہ بتانا چاہ رہا ہوں. آپ میری بات کو تصدیق کریں کہ اللہ بالذات فوق العرش ہے یعنی عرش سے اوپر ہے. ٹھیک. اور اس کی جو صفات ہے وہ ساری کائنات پر ہے. وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, جان رہا ہے, پہچان رہا ہے. سب کچھ وہ اس کو اپنے علم کے حساب سے معلوم ہے. یہ آپ کی بات سے میں سمجھا.
لیکن اللہ جو پھر یہ جو ایک الفاظ ہے اللہ ہر جگہ، یہ کیا مطلب ہوا؟ تو وہ ذات کے حساب سے بولا جاتا ہے یا صفات کے حساب سے بولا جاتا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو ہم اس کو صفتی طور ذات کے حساب سے نہیں بولیں گے بلکہ صفتی طور پر بولیں گے. ہاں، یہ بات میری سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی جو صفت ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کو دیکھ رہی سن رہی ہے. لیکن بالذات الرحمن علی العرش استوى، اللہ رحمان جو ہے عرش پر ہے، اس کی ذات عرش پر ہے، وہ ہر جگہ نہیں ہے. اب جو انسان یہ کہے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، وہ شرک کر رہا ہے یا کفر کر رہا ہے وہ، کیونکہ ذات کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا. جی بے شک، کیونکہ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے جیسے کوئی عام مطلب باتوں کہ اب میں ہوں یا آپ ہو، یہاں پہ بھی رہ سکتے ہیں وہاں پہ بھی رہ سکتے ہیں. یہ اللہ کی ایک بہت بڑی شان ہے اللہ کی، جو وہ عرش سے اوپر ہی ہے، اور عرش سے اوپر کوئی مکان نہیں ہے. بھائی دنیا میں آپ اگر مکان بولو گے تو ہر چیز مکان ہی ہے دنیا میں، ہر چیز کا ایک حد ہے، ایک حد محدود ہے، لیکن عرش سے اوپر کوئی حد نہیں ہے. بالکل بالکل. تو عرش سے اوپر اللہ مکان اللہ ہو گیا، اور اللہ کی صفت جو ہے وہ ساری دنیا پہ. یہ ماشاءاللہ آپ کا عقیدہ مطلب زبردست عقیدہ ہے، اور یہی ہونا چاہیے. بالذات ہر جگہ پر ہے، بالذات اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور بالصفات ساری ہر جگہ پر ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے. اچھا، ایک اور چیز میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جیسے وہ اس گروپ میں کچھ ولیوں کے بارے میں، پتہ نہیں مزار کے بارے میں کیا بات چل رہی تھی، آپ نے بھی اپنی بات میں رکھی ہے بات وہ. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ جو مزارات ہیں ان میں جو لوگ دفن ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں؟ جی جی. اچھا، اور جو قبرستانوں میں ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ مطلب وہ اللہ کے ولی نہیں ہوتے؟ دیکھیے کہ ایک عام آدمی میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے ہی فنا کر دی ہے نا. جی کیا ان کے بارے میں رب نے نہیں فرمایا قرآن مجید میں؟ ایک صاحب سے میری بات چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جو مزاروں میں مدفون ہے، مزاروں میں یہ اللہ کے ولی ہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات، مگر میں نے کہا یہ جو قبرستانوں میں جو دفن ہے یہ کیا گنہگار ہے، یہ مجرم ہے، یہ جہنمی ہے؟ ارے آپ اس سے پہلے ابھی کیا بولا تھا آپ نے؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو مزاروں میں ہیں یہ سب اللہ کے ولی ہیں. جی 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 جی. تو میں نے کہا قبرستان میں جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے دشمن ہوتے ہیں وہ؟ نہیں نہیں پھر بھائی اللہ کے یعنی یہ صالحین، یہ نیک اللہ کے صالح بندے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں خود قرآن فرما رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. جی کہ کہیں پر اللہ تبارک و تعالی یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. جی کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بالکل. اب سچا آج کے دور میں کون ہے؟ یہی تو اللہ کے جو نیک ہیں صاحب، پہلے یعنی نبی علیہ السلام تشریف لائے ہماری ہدایت کے لیے. جب ہم گمراہی کی طرف یہ اللہ کی مخلوق گمراہی کی طرف بتوں کو پوجنے لگی، تو سلمان بھائی ایک بات صحابہ کرام تشریف لائے اور پھر اللہ کے ولی آتے رہے. میری بات پہلے سمجھیں، آپ پہلے سمجھیں. جی جی بتائیں. ان کے مزار ولیوں کے کیوں بنائے گئے؟ جی ولیوں کے جو مزاروں میں جو لوگ ہیں ان کے مزار کیوں بنائے گئے؟ ان کے مزار کیوں بنائے گئے؟ جی جی. کہ یہ یعنی دیکھیے میں ایک دنیاوی مثال دے دوں دنیا کے حساب سے، کہ اب ایک عام انسان ہے، جی جی ٹھیک ہے، ہاں، اس کو ہم کس طریقے سے اسے آتا ہے اسے بٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ہمارا بہت عزیز ہے اور وہ اونچی پوسٹ پر بھی ہے اور وہ آیا، ٹھیک ہے، تو اب وہ ہمارے پاس، تو ہم اس کے لیے استقبال کے لیے ایک دم کھڑے بھی ہو جائیں گے. جی جی. کہ نہیں بھائی یہ ایک عالم صاحب کو لے لیجیے، بھائی ہمارے حضرت ہیں. ہاں جی جی جی. ہے نا. ہاں. اب ایک عام آدمی آیا نہ، وہ علم کے معاملے سے بھی نہیں ہے، ٹھیک ٹھیک، اسے علم کی معلومات بھی نہیں ہے، ہم اس کی تعظیم کے لیے کھڑے تو ہوئیں گے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہے وہ علم والا ہو چاہے وہ بے علم ہو، لیکن اس کے لیے تعظیم کر لو، کیونکہ میری امت کے لیے جس نے تعظیم کری اس نے میری تعظیم کی. ہاں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، ہم نے یہ ولی تھے ان کے مزار بنا دیے، اور جو قبرستانوں میں جو لوگ دفن ہوتے ہیں تو یہ ہمارے حساب سے تو یہ گنہگار ہوگا، پھر ان کے مزار کیوں نہیں بنائے؟ گنہگار کیوں کہیں گے؟ اور دوسری بات، ہم ان کے مزار، یہ تو اللہ مزار کیوں نہیں بنے بھائی؟ یہ تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ ایسے وقت، لیکن حضرت
یعنی صحابہ کرام کے انتقال ہوا کرتے، شہید ہوا کرتے تھے، ان کی قبریں بنا دیا کرتی تھی. آج جو ہے حقیقت نہیں پہچان پاتا انسان کہ کس کا مقام کیا ہے. میری بات آپ شاید سمجھے نہیں سلمان بھائی، میری بات سمجھے نہیں. ایک ہی لائن میں ڈال دیتا سب کو نہ تو پھر بات وہی آ گئی نا. اگر آپ نے پہچان کر کے ولی کے مزار بنا دیے تو پھر اس کا ضد تو یہ ہوگا نا کہ جو ولی ہے اس کا مزار بن گیا اور جو ولی نہیں ہے وہ قبرستان میں پہنچ گیا. بات تو یہ آ گئی نا. اس کا کیا حل نکالیں گے آپ؟ نہیں ہاں بھائی وہ نہیں آپ بات کو پہلے آپ میری بات کو سمجھ رہے جی کہ ہم نے یہ دیکھا یہ اللہ کا ولی ہے، اس کا مزار بنا دیا، اور جو قبرستان میں دفنایا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کا ولی نہیں تھا، نہیں تو اس کا بھی مزار بنتا. جی اور اتنے ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ ان کے بھی مزار نہیں بن پاتے. نہیں وہ بات پھر یہ جو ولی ہے اس کا مزار بنا دیا، جو جس کا مزار نہیں بنا، ظاہر سی بات ہے کیونکہ اللہ کے پاس یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، اور جنت میں اللہ کی جنتوں میں اللہ کا ولی جائے گا، اللہ کا دوست جائے گا، اور جہنم کے اندر اللہ کا دشمن جائے گا. تیسری تو نہ کوئی چیز ہے اور نہ ہی کوئی تیسرا کوئی ایسی چیز ہے جو نہ گنہگار بھی نہ ہو اور ولی بھی نہ ہو، ایسا بھی کوئی نہیں ہوتا جی ہے نا. تو دو ہی کنڈیشن ہے، یا تو گنہگار ہوگا یا نیک ہوگا، یا جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا. اب ہم نے یہاں پر پہچان کر کے یہ اللہ کا ولی ہے اس کا مزار بنا دیا، اور جو اللہ کا ولی نہیں ہے ہم نے اس کو قبرستان میں دفنا دیا. سیدھی سی بات. آپ اس میں بتائیے کوئی میری بات آپ مجھے سمجھائیے. اب جس کے مریدین ہیں، متعلقین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے پیران نظام کے مزار بناتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے ہی اپنی وقف کر دی اور اللہ ہی کرتے رہے پوری زندگی ہے. اور عام انسان کیا ہوتا ہے، وہ تو بھائی کرتا ہی ہے. بھائی اللہ کے پاس تو ہر انسان اللہ کا ولی وہ ہے جو تقوی اختیار کرے. ٹھیک ہے جی بے شک. اب جو تقوی اختیار کرنے کے بعد آپ نے یا میں نے کیسے پہچان کری جس کو ایک عام آدمی سمجھ رہا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، ہمیں کیسے پتا؟ نہیں ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو پھر ہم نے اور ایک بات اور سلمان بھائی، جو مزاروں میں ہے چھوٹا وہ بڑا نہیں، جو مزاروں میں ہے وہ اللہ کے ولی ہے، اس کا بھی ہمیں کیسے پتا؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں نہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہے، لیکن جو اللہ کے ولی ہیں جن کے بارے میں جب ہم ان کی نشانیاں دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں پہچان کر لیتے کہ ہاں کہ وہ اللہ کے ولی ہے. جیسے کوئی نشانیاں بتائی ہیں، جیسے کوئی نشانی مطلب ہونا، پرہیزگار ہونا. ہاں ٹھیک ہے. اللہ کی یاد میں رہنا. اچھا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنا. اچھا ایک بات اور پوچھنا چاہ رہا تھا. نہیں ایک بات ذرا بیچ میں ڈال رہا ہوں میں. یہ جو مزاروں میں جتنے بھی میں نے ولی دیکھے ہیں سب سید ہوتے ہیں. جی. کیا ولی سیدی بن سکتا ہے، کوئی اور نہیں بن سکتا؟ کیا ولی سیدی ہو سکتا ہے، کوئی اور ولی نہیں بن سکتا؟ نہیں تو آپ یہ دیکھیے جتنے آپ مجھے کوئی ایسا ولی کا نام بتائیے جس کے نام کا آگے سید نہ ہو. نام بتائیے اس کا کوئی. جی ایسا کسی ولی کا نام بتائیے. سرکار حافظ صاحب قبلہ مراد آباد شریف میں. یہ کون ہے؟ حسین صاحب کے صاحبزادے حافظ علی حسین آپ خان صاحب ہیں. لیکن آپ ماشاءاللہ آپ کی چھوٹی عمر سے ہی، بچپن سے ہی آپ ایسی صفت تھی آپ کے اندر الحمدللہ، جو کہا کرتے تھے وہی ہوتا تھا، اور آپ نے اپنی زندگی صرف اللہ کے لیے. وہ میں نے تو یہ دیکھا جتنے بھی مزارات ہیں سب کے آگے سید شاہ لکھا ہوتا ہے. نہیں دیکھیے شاہ کا معنی کیا ہے؟ شاہ بادشاہ کو کہتے ہیں. ہمارے میرے ابا حضور سید کو بھی شاہ بولتے ہیں. جی سید فقرائی لائن فقرائی حساب سے جب بادشاہ یعنی شاہ جو ہے فقیر کو کہا جاتا ہے، شاہ جو ہے بادشاہ کو کہا جاتا ہے، اور جو درویش ہوتے ہیں انہیں بھی اچھا شاہ کہا جاتا ہے. احمد رضا سید احمد رضا خان بولتے ہیں، جبکہ وہ خان تھے ان کو بھی سید کہا جاتا. نہیں سیدی یعنی سردار کے معنی. ہم نے سردار مانا، سید نہیں مانا. سید اور سید کے کیا معنی ہیں؟ جو آلے پاک ہیں وہ تو ہے ہی ہیں. نہیں سید کے کیا معنی ہیں؟ سید کے معنی
سردار کے یعنی بڑے کے آتے ہیں. تو سیدی کے کیا معنی ہیں؟ سردار سیدی کے بھی وہی معنی ہیں. تو بات تو وہی آ گئی نا صاحب. آپ کی سلمان بھائی بات وہی آ گئی نا. بات وہی آ گئی نا. احمد خان صاحب خان تھے. ہمارے سروں کے تاج ہی ہم سیدی کہتے دیکھو ہیں. سید کے معنی میں آپ کو بتاؤں. جی سید کے معنی سردار کے ہیں. سیدی کے معنی میرے سردار. جی سیدی کے معنی میرے سردار. سیدی کے معنی ہیں میرے سردار. یعنی میں کسی کو بولوں کہ میرے ہیں, جیسے مثال کے طور پر یہ بولوں میرے ہیں تو سیدی میرے سردار. لیکن سید کے معنی سردار کے ہیں. تو جب احمد رضا خان صاحب خان تھے تو سید بنا دیا ان کو, جی. اور جو باقی ہیں وہ بھی سید ہیں. ہم نے سید انہیں نہیں بنایا بلکہ ہم نے انہیں اپنا سردار بنایا, یعنی ہمارے سردار ہیں. تو بنایا تو سردار ہی تھا نا. سیدی تو وہ کسی سردار ہیں جو دوسرے باقی سید ہیں. جی جو باقی سید ہیں وہ کسی سردار ہیں. اب حضور تاج الشریعہ کو دیکھ لیجئے, علم کے سمندر تھے الحمدللہ ثم الحمدللہ. نہیں تو میں پوچھ رہا ہوں جو باقی سید ہیں وہ سردار کس کے تھے؟ وہ کسی اور کے سردار ہیں. نہیں, ان کی تعظیم بے شک تعظیم ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ بول رہے ہو کہ سید جو ہے وہ ہمارے سردار ہیں, اور جو خواجہ صاحب کے بارے میں کیا رائے آپ کی, وہ سید ہیں؟ بالکل ہے. تو ان کو سیدی کیوں نہیں بولتے آپ؟ جی وہ آپ کے نہیں ہیں. ہم سیدی بولتے ہیں, ہم تو نے آقا بولتے ہیں, اور آقا کے معنی. اچھا سلمان بھائی خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جی خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ میں ان کے بارے میں کیا جانتا ہوں. جی کیا جانتے ہیں؟ یعنی کوئی خصوصیت بتائیے ان کی. خصوصیت تو بہت تھی. جیسے کہ اگر انہوں نے اپنی نفس کو کس طریقے سے مارا, ان کے بارے میں آپ اس کی بھی خصوصیت دیکھ لیجئے. مطلب کیا نفس کو کیسے مارا؟ جی جب آپ اپنی چلہ گاہ میں تھے اور یعنی آپ اپنے ذکر میں تھے اور چلہ کر رہے تھے وہاں پر, تو اس وقت آپ کی نفس بولی کہ آپ کو کافی وقت ہو گیا تھا, تو آپ نے اپنی نفس کو پانی نہیں پلایا تھا, تو آپ کی نفس کو پانی یعنی پیاس لگنے لگی, آپ کو پیاس لگنے لگی, تو آپ کی نفس بولی کہ معین الدین پانی تو پلا دیں. تو آپ نے کہا کہ میں ابھی پلاتا ہوں. تو آپ نے 40 دن ایسے گزار دیے. اچھا جی 40 دن ایسے گزار دیے. پھر اس کے بعد میں 40 دن کے بعد میں نفس بولی کہ معین الدین پانی تو پلا دیں. پھر آپ نے 40 دن ایسے گزار دیے, لیکن آخرکار نفس بولی کہ معین الدین تو جیتا میں ہاری, کہ میں تجھ سے جیت نہیں سکتی. اچھا تو یہ بات حقیقت ہے یا یہ کسی کی جھوٹ بولی ہوئی ہے؟ جھوٹ کیسے بولی ہوگی؟ 80 دن کوئی آدمی پانی نہ پیے مرے گا نہیں. اچھا کیا سرکار صابر پاک نے 12 سال لنگر لٹایا, کیا انہوں نے وہاں پر کچھ کھایا سوائے پانی اور اس سے؟ کیا کھایا تھا؟ گلڑ کھایا تھا. گلڑ جی کیا گلڑ کھایا تھا؟ کیا کھایا تھا انہوں نے؟ جی گلڑ. تو وہ تو کھانا کھایا تھا نا. گلڑ بھی تو کھانا ہی ہو گیا نا. نہیں گلڑ کھانا نہیں ہے. کھانا الگ ہوتا ہے. نہیں ابھی اچھا میں یہ پوچھ رہا تھا کہ خواجہ معین الدین چشتی سنی تھے یا شیعہ تھے؟ جی خواجہ معین الدین چشتی جو تھے وہ سنی تھے یا شیعہ تھے؟ وہ سنی شیعہ, بلکہ شیعہ ان کی کیا, وہ تو اہل پاک مولا حسن اور مولا حسین کی اولادوں میں سے ہوں. نہیں تو کیسے سنی اور شیعہ ہو سکتے ہیں؟ وہ تو آقا علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں. تو کیا تھے آقا علیہ السلام کی اولادیں جو ہیں وہ سنی شیعہ نہیں ہوتی ہیں؟ اہل پاک ہوں. نہیں آقا علیہ السلام کی اولادیں سنی یا شیعہ نہیں ہوتی ہیں؟ وہ نہیں ہوتی ہیں. تو پھر وہی تو بول رہا ہوں کون تھے وہ اہل سنت والجماعت سے ہی تعلق سے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو ہمارا عقیدہ ہے آج ہم ان کے ہی تو عقیدے سے مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیجئے. میں کہہ رہا ہوں سنی تھے یا شیعہ تھے پوچھ رہا ہوں. آپ اکثر بتائیے مجھے سنی تھے یا شیعہ تھے, کیونکہ ان کے مزار پر جب آپ جاؤ گے تو آپ کو لگے گا نہیں کہ یہاں پہ کوئی سنی ہے, کیونکہ مزار کے جو خواجہ صاحب کے جتنے بھی رشتے دار ہیں, جو بھی ہیں, گدہ نشین, سجادہ نشین, ذمہ داران, متولی, مؤذن, جو بھی ہیں وہ سب شیعہ ہیں وہاں پر. جی جو ان کی بتاتے ہیں کہ ہم ان کی 7ویں نسل میں سے ہیں, ہم 8ویں نسل میں سے ہیں, ہم 10ویں نسل میں سے ہیں. وہ ان کی پیڑھی میں سے نہیں ہے.
وہ سر کریم نواز کی پیڑھی پشت میں سے نہیں ہے، وہ بلکہ ان کے وہاں پہ جو خادم رہا کرتے تھے وہ ان کی اولادوں میں سے ہیں، اور جو خادم کچھ خادم ایسے تھے جو بظاہر وہ تھے تو رافضی لیکن وہ اپنا آپ کو اہل سنت والجماعت دکھایا کرتے تھے۔ اچھا تو خواجہ صاحب کو سنی ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ ان کو سنی ثابت کرو، تو کیسے سنی کیسے ثابت کریں گے انہوں؟ اس کا سوال میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا، اور یا تک یہاں تو نہیں تو میں اپنے پیران نظام معین ملت سے بات کرا دوں گا۔ نہیں مجھے اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات چاہیے، کیونکہ کسی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ان کو سنی ثابت کرو آپ۔ کریم نواز کو؟ جی کریم نواز کو سنی تو ہم وہ شیعہ ثابت کر دے گا جو بھی پوچھ رہا ہے۔ ہاں اس نے کہا نا کہ وہ شیعہ جو تھے، تبھی تو بتا رہا نا کہ وہ گدا نجیم، میں تو کبھی اجمیر گیا نہیں، وہ سارے شیعہ بولے ان کے خاندان میں۔ اگر کریم نواز کو شیعہ ثابت کر دے اس کو کھلا چیلنج ہے میرا۔ اور وہ ایران سے آئے تھے نا، دمشق نہیں ایران سے آئے تھے، ایران سے۔ جی ایران میں دمشق ایک شہر ہے، ایک جگہ ہے۔ ہاں تو وہ ایران سے آئے تھے نا، ایران میں تو سارے مجوسی شیعہ رہتے ہیں نا۔ جی تو خواجہ صاحب بھی بولے شیعہ تھے، یہاں پر آئے ان کے جو بولے آپ تم جہاں مزار وہ سارے شیعہ ہیں، وہاں پر سنی تو تمہیں ملے گا بھی نہیں، اور اگر تم نے وہاں جا کر یہ بول دیا کہ میں سنی ہوں اور احمد خان مرنے والا ہوں تو بولے مار کے نکال دیں گے باہر۔ بریلوی سے بہت نفرت کرتے ہیں وہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو بندہ بتا رہا تھا، کہے گا کہ تو اعلیٰ حضرت کی ماننے والا تو تجھے ماریں گے، بلکہ اعلیٰ حضرت کا تو ڈنکا الحمدللہ پوری دنیا میں بجتا ہے۔ پچھلے ٹائم میں 2-3 سال پہلے کی بات ہے، بریلی سے اجمیر سے فتویٰ جاری ہوا تھا کہ احمد رضا خان کافر، تاج الشریعہ کافر، بریلوی کافر، کھلے عام یہ ویڈیو بہت چلی تھی۔ ان رافضیوں نے کیا تھا، اور رافضیوں نے کہا تھا جو بھی کہا تھا، لیکن اہل بریلی سے جو کوئی نہیں کہا تھا۔ بریلی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علی میں ماشاءاللہ بہت عمدہ، اور انہی نے ہمیں حق اور باطل کا بتایا کہ کیا حق ہے کیا باطل۔